أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الله أكبر. بسم الله الرحمن والسماء رفعها ووضع الميزان. الله تطغوا في الميزان. الله تطغوا في الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن
إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان آنسہ بشریٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نور سحر۔ عزیز ساتھیو، ہمارا آج کا موضوع رزق حلال بمقابلہ رزق حرام ہے۔ رزق حلال اور رزق حرام، سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات ہے رزق کہتے کس کو ہیں۔ رزق صرف پیسے کو نہیں کہتے، رزق مال، دولت، اولاد، وقت، صلاحیتیں، رب کریم کی دی گئی ایچ اینڈ ایوری تھنگ رزق شمار کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ رب کی دی ہوئی آپ کو صلاحیتیں اور آپ کے اوقات، آپ کے ہاتھ پاؤں اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت، یہ سب رزق میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں بے شمار جگہوں پہ کہتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہ چیزیں کھاؤ جو پاکیزہ ہم نے تم کو دی ہیں۔ قل لا یستوی الطیب ولا الخبیث ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اے نبی ان کو بتا دیں کہ ناپاک اور پاک، خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے، چاہے خبیث کی یا ناپاک کی کثرت تمہارے لیے کتنی ہی حیران کن کیوں نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، راستے میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک خشک کھجور راستے میں گری پڑی ہے، اس کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر مجھے شبہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے یا زکوٰۃ کی ہے تو میں ضرور اس کو کھا لیتا، کیونکہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں۔ کہ اس قدر حساسیت ہے ایک کھجور کیا ویلیو رکھتی ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پڑی ہوئی ایک کھجور اٹھا کے کھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو تھوک دو بیٹا، کیونکہ یہ زکوٰۃ کی کھجور ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ حلال نہیں۔ میں قربان جاؤں اس پیارے نبی پر کہ جس نے ہمیں اس چھوٹے سے واقعے میں، کھجور اتنی بڑی نہیں جس کے اندر پوشیدہ تعلیم جس قدر بڑی ہے کہ ایک کھجور سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم تو پرواہ بھی نہیں کرتے، لیکن آقا دو جہاں نے مجھے اور آپ کو یہ سکھا دیا کہ ایک لقمہ حرام کا بھی مومن کے اندر جانا آقا دو جہاں کو گوارا نہیں۔ آئیے اسی ذات گرامی کے بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم،
ہم غریبوں کے دل بھی سوے جائیں گے، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، آپ کا نام لے کے مرے جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم میں کچھوا مدینے چلے، میں کچھوا مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر یاد رکھو یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھے گئی وہ نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا، ہو پیام حضی پر بھی آقا کرم، ہو پیام حضی پر بھی آقا کرم، ورنہ اور ہنسی بکھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سوے جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم۔ ختم رسل مکی مدنی، ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں،
پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، یہ ختم رسل کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، یہ نور مجسم تیرے سوا، اور دیتے ہیں مثالیں محبت کی، کیوں لوگ زمانے میں اکثر پر جو پیار محمد و زہرا میں، جو پیار محمد و زہرا میں، اس پیار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، جو پیار محمد و زہرا میں، اس پیار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، یہ ختم رسل کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، یہ نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا دادا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، یہ ختم رسل کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، یہ نور مجسم تیرے سوا۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے ہم تو، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ
ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تصور لے کر نظر ہم گنبد آقا، نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تصور لے کر نظر ہم گنبد آقا، نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے پلڑا، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، اب تو میزان پہ آئے، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے
بے چین نو چین دلوڑے سانو میم تین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے حشر دہاڑے نبیاں کہنا حشر دہاڑے نبیاں کہنا حشر دہاڑے نبیاں کہنا اج شاہ ثقلین دلوڑے اج شاہ ثقلین دلوڑے سانو میم تین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے جنت تینو جان دیاں گے جنت تینو جان دیاں گے بس او دی نالین دلوڑے بس او دی نالین دلوڑے سانو میم تین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے تینو ہون یزید مبارک تینو ہون یزید مبارک سانو حسن حسین دلوڑے سانو حسن حسین دلوڑے سانو میم تین دلوڑے دل بے چین نو چین دلوڑے فضل کی کرنے تاج شاہ دے فضل کی کرنے تاج شاہ دے بس سوڑے دی نین دلوڑے بس او دی نالین دلوڑے سانو میم تین دلوڑے دل بے چین نو چین 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 دلوڑے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے
مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے۔ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے۔ ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں دوں میں سزائیں، کیوں انہیں دوں میں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں دوں میں سزائیں۔ کون ہے الطاف اپنا حال دل جیسے کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل جیسے کہیں، زخمی دل کس کو دکھائیں، زخمی دل کس کو دکھائیں، آقا زخمی دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ دل بے چین چین دلاڑے، دل بے چین چین دلاڑے، سانو میم عین دلاڑے، دل بے چین چین دلاڑے، اور حشر دہاڑے نبیاں کہنا، حشر دہاڑے نبیاں کہنا، اج شائے سکلین دلاڑے، اج شائے سکلین دلاڑے، سانو میم عین دلاڑے، دل بے چین چین دلاڑے،
اور تینوں ہون یزید مبارک، تینوں ہون یزید مبارک، سانو حسن حسین دی لاڑے، سانو حسن حسین دی لاڑے، سانو میم تے عین دی لاڑے، دل بے چین چین دی لاڑے، او جنت تینوں جان دیاں گے، جنت تینوں جان دیاں گے، پر حیدر دے سین دی لاڑے، پر حیدر دے سین دی لاڑے، سانو میم تے عین دی لاڑے، دل بے چین چین دی لاڑے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو، تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ
کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیو، ہمارا آج کا موضوع رزق حلال بمقابلہ رزق حرام ہے۔ پاکستان کو اگر ہم دیکھیں، اس وطن عزیز میں جتنی اس کی تاریخ پرانی ہے، اتنے ہی اس میں رزق حرام کی تاریخ پرانی ہے۔ لوگوں نے جب ہجرت کی تو بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنا حق بھی چھوڑ دیا، لیکن اکثریت ایسی جنہوں نے غلط کلیم کیے، جنہوں نے غلط زمینوں پر ذمہ دار نہیں تھے، زمینوں پہ قبضے کر لیے، دکانوں پہ قبضے کر لیے، گھروں پر قبضے کر لیے۔ گویا رب کریم نے ہمیں بنی اسرائیل کی طرح آزمایا، ان کو بھی اصحاب سبت کو آزمایا گیا، اس بستی والوں کو بھی، کہ ہفتے کے دن مچھلیاں آتی ہیں اور ان لوگوں نے رب کی نافرمانی کی۔ ایسے ہی رب کریم نے یہ وطن عزیز ہمیں دیا، اور اس دن سے ہم نے حرام کی تاریخ یہاں رقم کرنا شروع کر دی۔ تو اس کا نتیجہ دیکھیے کہ آج 80 سال ہونے کو ہیں، لیکن ہمارا وطن کس مقام پر کھڑا ہے۔ پیارے ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی غبار آلود بالوں والے یا رب کہتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کوئی قبول نہیں، کیونکہ مال حرام سے بننے والا جسم جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ مال حرام سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، لیکن ہمارے وطن عزیز میں سود اس نظام کی بنیاد ہے۔ ہم جتنی بھی محنت کر کے کچھ لقمہ، ایک بھی لقمہ کمائیں، ہم لقمہ حلال تک پہنچنا ہی ہمارے لیے ناممکن کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارا وطن روز بروز پستیوں میں گرتا چلا جا رہا ہے، کیسے کیسے لوگ ہم پر آ کر حکمران ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کا سب اس رزق حرام کا شاخسانہ ہے جو ہم اپنی نسلوں کو کھلاتے چلے جا رہے ہیں۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل، رسل کون؟ آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کلو من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھانا، حلال چیزیں کھانا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرنا۔ کیا پتہ چلا کہ رزق حلال اور عمل صالح ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ کہا حلال اور طیب، حلال اور طیب دونوں کو اکٹھا کیا۔ کیا فرق ہے حلال اور طیب میں؟ جیسے بکرا حلال ہے، لیکن آپ چوری کر کے لے آتے ہیں، وہ حلال تو ہے لیکن وہ طیب نہیں رہا۔ یعنی حلال کو بھی آپ غلط راستے سے لے کر آئیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں رہے گا، آپ کے لیے ناپاک ہو جائے گا، آپ اس کو کھانے سے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو رزق حلال کے اثرات کیا ہے؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رزق حلال کھا کے چھوٹی سی کی جانے والی نیکی بھی بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ علامہ اقبال کی والدہ نے ایسے ہی تو بکری نہیں پال لی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ رزق حرام سے کیے جانے والے صدقے بھی اللہ کو نہیں قبول۔ انی بما تعملون علیم،
رزق حلال کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم جو عمل کر رہے ہو نا میں ان سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں. یہ اصل میں رب کریم کی دھمکی ہے کہ تم حرام طریقے سے جو بھی مال کماؤ گے میں اس سب سے واقف ہوں. لوگ تو نہیں یہ دیکھتے کہ مال کہاں سے آیا، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں یہ مالدار ہے. کہیں رشتہ لینے جائیں تو وہ اپنی دولتیں پراپرٹیز بیان کرتے ہیں، لیکن رب کریم ایک ایک چیز کا حساب رکھنے والا ہے. جوا ناجائز منافع لیکن ناجائز منافع، ذخیرہ اندوزی، سود، کمیشن، کرپٹو کرنسی، مال کو اپنے قبضے میں لیے بغیر آگے فروخت کر دینا، یہ سب حرام کے راستے ہیں. معزز سامعین، مال حرام نسلیں برباد کر دیتا ہے. وہ اولاد جس کے لیے ہم راتیں جاگتے ہیں، وہ اولاد جس کو چھونے والی گرم ہوا بھی ہمیں بری لگتی ہے، ہماری ان اولادوں کو جو ہماری محبتوں کا اور محنتوں کا مرکز ہیں، یہ ان کو برباد کر دے گا اگر رزق حرام ان کو کھلا دیا. اسمگلنگ، ڈرگز، بھتہ خوری، فراڈ، حرام کاری، یہ کیسے نسلیں برباد کرتا ہے. سوشل میڈیا اٹھائیے، آپ پہ بھی یہ بات ثابت ہو جائے گی اور میرے سامنے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. حضرت جریر نے اسی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ان کے بھتیجے نے ان کے مسجد میں ہونے پر مہنگا کپڑا بیچا تو انہوں نے فوراً اس آدمی کو راستے میں دیکھا اور پہچان لیا کہ اس کے ہاتھ میں میرا کپڑا ہے. اس کو دکان پہ لے اور پوچھا کتنے کا خریدا؟ اس نے زیادہ پیسوں کا بتایا تو انہوں نے کہا نہیں یہ کم پیسوں کا ہے، اور اپنے بھتیجے سے کہا تم میری بیعت خراب کر دو گے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی. اسی طرح ان کے غلام نے گھوڑا بیچا 800 درہم کا. انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ سودا منظور نہیں. انہوں نے کہا 1000 لے لیں. کہا میرے غلام نے زیادہ منافع مانگا جو کہ ناجائز ہے، اور میں نے رسول اللہ سے بیعت کی تھی کہ میں مومنوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، تو میں 200-400 کے لیے اپنی بیعت خراب نہیں کروں گا. بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں جو رزق کے معاملے میں اتنے حساس ہیں. احادیث کے راوی بہت بڑے محدث یونس ابن عبید رحمہ اللہ اس قدر نیک تھے کہ جب لوگوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تھی تو وہ دعا کرتے تھے اے یونس ابن عبید کے رب. وہ بھی اسی طرح رزق کے معاملے میں حساس تھے. پاک روزی چھوٹی سی نیکی کو پہاڑ بنا دیتی ہے، اور اگر رزق حرام ہے تو آپ اس رزق حرام کے بل پر لاکھ لوگوں کو حج کروا دیں، خود ننگے پاؤں مکہ سے لے کر مدینہ تک چلتے چلے جائیں، عرفات میں غبار آلود بالوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، نہ آپ کا حج قبول نہ آپ کی دعا قبول. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرام مال سے صدقہ ایسے ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو لیا جائے. تو بتائیے کیا ہم یہ عمل کر کے خود کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ یہ تقسیم کہ یہ میرا کاروبار کی جگہ ہے اور یہ مسجد ہے، یہ تقسیم ہماری نہیں. اسلام آپ کو مسجد میں بھی اسی طرح رب کے ساتھ تعلق رکھنے کو کہتا ہے، اور آپ کی دکان پر بھی آپ کو ویسا ہی تعلق رکھنے کے لیے کہتا ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب. اللہ طیب ہے، پاک ہے، وہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. آپ حرام کما کے اس کے راستے میں دے کے ثواب کی امید رکھتے ہیں. ثواب کہاں کا؟ جب وہ مال حرام ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا. ان اللہ امر بالمؤمنین ما امر بالمرسلین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیے ہیں جو اس نے اپنے رسولوں کو دیے تھے کہ میرے ساتھ رہنا ہے، میں طیب ہوں، میں طیب قبول کرتا ہوں. اپنی روزی کو پاک کر لو، تمہارے 2 نفل بھی پہاڑ کی مانند ہوں گے. عزیز ساتھیوں، رزق حرام ہماری نسلوں کے اندر پینیٹریٹ کر چکا ہے. ذرا فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کو اٹھا کر پڑھیے اور دیکھیے کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے. اس ماہ مقدس میں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو رزق حرام سے محفوظ فرما لے. اس رزق حرام نے ہمارے وطن عزیز کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے. اس رزق حرام سے بچ جائیے
رب کریم آپ کا ہاتھ بھی تھامے گا، آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا، زمین آپ کے لیے خزانے اگلے گی، آسمان سے آپ کے لیے عذاب نہیں رحمتیں برسیں گی۔ محترم سامعین، اس بات پہ اپنی بات کا اختتام کروں گی۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں؟ یقیناً وہ وقت آ گیا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان ساعتوں میں کہ وہ مجھے اور آپ کو رزق حرام سے بچا لے اور رزق حلال کو ہی ہمارے لیے کافی فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔